الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأن عظمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ذی الحجہ کی 90 تاریخ ہے اور عرفہ کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بڑی عظمتوں کا، برکتوں کا مالک بنایا ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے. آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنا، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج خصوصاً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں لوٹنے کا دن ہے. اور کل کا دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ بھی بڑی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا دن ہے. اور آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو نہ آج کا دن بیکاری میں گزارنے کا دن ہے، نہ آج کی شب بیکاری میں اور جانوروں کو دیکھنے میں اور دیگر خرافات میں گزارنے والی رات ہے، بلکہ آج کا دن اور آج کی رات دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہنے کا دن ہے. اور کل نماز عید ادا کرنے کے بعد جو سب سے بہترین کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ قربانی کرنا ہے. اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے. سب سے بہترین عمل اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرنا ہے. تو اللہ کے سب سے بہترین اور پسندیدہ اعمال میں یہ عید کے دن جانور کو قربان کرنا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کی جائے. اور قربانی کس طرح کی جائے؟ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ قربانی کرو. تمہاری قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے قربانی کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، وہ تمہارے قلب کے اثرات ہے. تم کس دل کے ساتھ، کس ذہن کے ساتھ قربانی کر رہے ہو، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہے. یہ قربانی اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے. ہر مسلمان پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، احناف کے پاس واجب ہے، دیگر حضرات کے پاس اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. لیکن قربانی بہرحال ہر کسی کو کرنا ہی کرنا ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا کیا. لیکن قربانی سے اللہ کو کیا فائدہ؟ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون بہا دیا جاتا ہے، گوشت کھا لیا جاتا ہے. اور اللہ کے پاس جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے. اللہ آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اور جتنی آپ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں سب کے سب آپ دیکھ لیں، اس سے اللہ کیا چاہتا ہے. آج ہم یہاں ہے، قربانی کر رہے ہیں. قربانی کا مقصد اللہ نے بتایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف آئے، تقویٰ آئے، تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور حجاج کرام لاکھوں روپے لگا کر حج کے لیے گئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ تم جب حج کے لیے نکلو وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ سامان لے کر نکلو، کھانے پینے کی اشیاء.
آگے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ دنیا کے کھانے پینے سے بہترین تمہارا زاد راہ، تمہارے ساتھ رہنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے قلب کی کیفیت ہے، تمہارا اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ رمضان میں ہم 30 روزے رہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا۔ وہ کیا بتایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر بھی فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی محبت اور اس کی معیت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرے، میرے احکامات پر عمل کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو یہ نماز مٹا دیتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو، ایسی نمازوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو واپس منہ پر مار دیتا ہے۔ اٹھا کر آپ سورۃ الماعون پڑھے، اللہ نے فرمایا ایسی نمازوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ بیکاری کی نماز جس میں وسوسے ہو، دیگر ذہن منتشر ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نماز، اور ضرورت کے وقت ہمارا کام نکلنا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ایسی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہی نمازیں پسند ہے جو اللہ کے خوف سے پڑھی جائے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھی جائے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھی جائے، ایسی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی میں پھر مرتب بھی ہوتے ہیں، اس کے فوائد، اس کے برکات انسان اپنے اندر ظاہری طور پر بھی دیکھتا ہے، باطنی طور پر بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کرے اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ قربانی یہ واجب قرار دی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا صاف طور پر نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قربانی کو ادا کریں۔ قربانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری عید کے دن دمبا ذبح کرنے کے تمہارے عمل سے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ تم قربانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یقیناً وہ جانور جس کو تم قربان کر رہے ہو قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ بس تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ جانور دنیا میں جس کو آپ کاٹ رہے ہیں، چمڑا صدقہ کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، خون بہا دے رہے ہیں، لیکن یہی جانور آپ کے لیے کل میدان محشر میں قیامت کے بعد آپ کے سواری کا یہ راستہ بنے گا۔ پل صراط پہ سے گزرتے وقت ان جانوروں کو پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے خوش دلی کے ساتھ اور اچھے جانور کی قربانی کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ، یہ ہمارے آبا و اجداد، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے سے بال کے، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اون کے بکرے کا کیا معاملہ ہے جس کو ہم دمبا کہتے ہیں، اس کو زائد بال ہوتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دمبا ذبح کرتے ہو اس میں زائد بال ہے دیگر جانور سے زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی ہر بال کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک عظیم نیکی ہمارے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دن سب سے بہترین درہم وہ ہے، یعنی عید کے دن سب سے بہترین مال وہ ہے جو تم خرچ کرتے ہو، وہ جو ذبح کیے جانے والے جانور پر خرچ کیا جائے۔ یعنی جانور کے لیے جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس افضل قربانی وہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ عمدہ ہو، یعنی آپ کا جانور دکھنے میں بھی اچھا ہو
اور قیمت بھی اس کی اچھی ہو۔ ہاں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہی جانور ہے جس کے دو ریٹس ہے، فلاں مثال کے طور پر 20,000 میں دے رہے، کوئی 25,000 میں، تو آپ 25,000 والا نہیں لے، 20,000 والے جانور دیکھنے میں اچھا ہو، کیونکہ وہی آپس میں ہے، اسی کا مقابل ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ میں فلاں طور پر 20-25,000 کی مثال دیا، مگر اتنے کا تو آج جانور نظر بھی نہیں آ رہا، تو مثال کے طور پر تو زیادہ کی چکر میں جا کر اپنے مال کو تباہ نہ کرے، وہی آپ کو کم میں مل رہا ہے اچھا جانور لے لے، لیکن اگر آپ اس سے مزید اچھا لینا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے آپ مال خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے آپ پسندیدہ بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی میں اتنے ہزار کا جانور لیا، ایسا اگر کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا جانور بھی ضائع ہوا، وہ آپ کا مال بھی ضائع ہوا، آپ کو اس کا کوئی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسے ہے جانور ذبح کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی ہے، اور جس کے پاس ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فراخی اور کشادگی پائی، یعنی آسانیاں پائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا، گھر کے سارے کام کاج مزے میں چل رہے ہیں، اور اس کے پاس سیونگز بھی ہے، باوجود اس کے وہ قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے، عید کی نماز نہ پڑھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سے غلطی یہ ہوتی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے 1,000-2,000 کا بل دینے کے لیے ہر ہفتے 2 ہفتے میں پیسے ہے، 1.5 لاکھ روپے کا فون استعمال کرنے کے لیے پیسے ہے، 2 فون رکھنے کا ہمارے پاس شوق ہے، ضرورت سے زائد ہمارے پاس کپڑے ہیں، بیکاری کے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہمارے الماری میں ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی فی الوقت پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص باوجود استطاعت کے ہے، استطاعت گنجائش کے ساتھ نکال سکتا ہے، اگر جو شخص نکال بھی نہیں سکتا، فی الوقت پیسے نہیں ہے، کسی سے قرض لے کر 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر واپس کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، معافی اس کی نہیں ہے۔ اب کس پر فرض ہے؟ اس کا نصاب بھی وہی ہے جو سونے چاندی کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ سونے کے لیے زکوٰۃ کے لیے کیا نصاب ہے؟ 6 تولے سے زائد سونا رہنا، یا 42.5 تولے سے زائد چاندی آپ کے پاس ہونا، یا دونوں ملا کر 42.5 تولے چاندی کی رقم ہو جانا، یعنی آدھا تولہ سونا، پو تولے سونا ہے، چھوٹی ناک کی دال رہتی سونے کی، اور ایک پیر کی چین رہتی، وہ دونوں ملا کے بھی اگر 42.5 تولے کی چاندی کی رقم کو پہنچ جا رہی تو پھر آپ کے زوجہ پہ قربانی واجب ہے۔ اب آپ دیکھنا آپ کے لیے کیا ہے، ضرورت کا جو سامان ہے آپ کا، جس گھر میں رہتے ہیں وہ ضرورت کا سامان ہے، آپ کی استعمال کی گاڑی وہ ضرورت کی ہے چاہے کتنی بھی مہنگی ہو، آپ کے استعمال کا موبائل آپ کی ضرورت کی چیز ہے، آپ کے ہاتھ کی گھڑی ہے ضرورت کی چیز ہے، یہ جتنے آپ کی روز مرہ کی چیزیں ہیں، روزانہ استعمال ہونے والی چیزیں، یہ آپ کی ضروریات زندگی کی ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں کے لیے کہا گیا ایک روزانہ پہننے کا جوڑا، ایک دعوتوں میں پہننے کا جوڑا، ایک مسجد کے لیے پہننے کا جوڑا، بعض فقہاء نے لکھا کہ ایک موسم سرما میں پہننے کا جوڑا، ایک موسم گرما میں پہننے کا جوڑا، اور ایک روزانہ، 3 جوڑے۔ اس سے زائد آپ کے پاس کپڑے ہیں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گے۔ تو ہر ایک کو انڈیویجول طور پر سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اگر وہ 42.5 تولے، 42.5 تولے کا آج کا آپ حساب لگائے تو کم سے 40-45 ہزار روپے کے اندر وہ رقم بنتی۔ اگر اتنے کا آپ کے پاس زائد مال ہے، ایکسٹرا گاڑی رکھے ہوئی ہے، یا کہیں زمین لے کے رکھے ہوئے ہے، کہیں پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہے، اب اس پر چاہے سال گزرے یا نہ گزرے آپ کو قربانی کرنا ہے۔ 10 تاریخ قربانی کا پہلا دن ہے، 11 تاریخ دوسرا دن ہے، 12 تاریخ آخری دن ہے۔ 10 کو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، 11 کو نہیں تھے، 12 کے دن 11 کی رات میں آپ کو ایک آرڈر ملا بڑا،
اور آپ کے پاس رقم آ گئی ایڈوانس کے طور پر، 12 کے دن آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جتنے پہ نصاب بنتا ہے 42.5 تولے چاندی کے، اتنا آپ کے پاس اس دن مال آ گیا، یا کوئی قرضہ دینا تھا دے دیا، فوری طور پر آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ کو 12 تاریخ کے دن جانا ہوگا، جانور خریدنا ہوگا، یا جہاں حصوں کا انتظام ہے وہاں حصہ مل کر آپ کو اپنی قربانی ادا کرنی ہوگی۔ 12 تاریخ کے عصر سے پہلے تک اگر آپ صاحب نصاب، اگر کوئی شخص مالدار ہے، اس کے گھر میں 12 تاریخ کے دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی اس کو ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہم کو سیکھنے چاہیے، اور ہر گھر کے ہر فرد پر الگ الگ قربانی کا نصاب ہے، یعنی جس پر جو صاحب نصاب ہے اس کا اپنا ایک نصاب ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، ایک صاحب نصاب ہے گھر میں، مثال کے طور پر شوہر ہے، کماتا ہے، اس کے پاس سیونگس ہے، بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا مثال کے طور پر شوہر کماتا ہے، روز پیسہ آتا ہے، روز کا روز خرچ ہو جاتا ہے، شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، تو بیوی صاحب نصاب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک سال شوہر کی قربانی دیتے، ایک سال بیوی کی قربانی دیتے، ایک سال مرحوم ابا کی قربانی دیتے، ایک سال سسرے کی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی پہلے اس کی دی جائے گی جو صاحب نصاب ہوگا، جس پر قربانی واجب ہے پہلے اس کی قربانی ادا کرے، اس کے بعد اب آپ کا اختیار ہے، آپ سارے خاندان کی قربانی دے، 100 بکرے لا کے ایک ایک کے نام سے کاٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پوچھ نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس کی قربانی نہیں کر کے مرحوموں کے نام کی قربانی کرنا، یہ آپ کے لیے اچھا عمل نہیں ہے، آپ سے اس کا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے اس پر واجب تھی، وہ مرحوم گزر گئے، ان کا حساب و کتاب بند ہو گیا۔ ہاں آپ ایصال ثواب کریں گے، ان کو اس کا ثواب پہنچایا جائے گا، لیکن ابھی آپ زندہ ہے، آپ مکلف ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھر میں کتنے لوگ صاحب نصاب ہے، کس کے پاس مال ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کون کون صاحب نصاب بن رہا ہے، کس کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے، پہلے ان کی قربانی کی فکر کرنی ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی لا کر دیں گے تو قربانی ہوگی، بکرا نہیں لیے تو حصہ بھی نہیں ملے، ایسا آپ کی گنجائش ہے بکرا لے، نہیں ہے تو کسی اچھی جگہ پر علماء کی نگرانی میں جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر آپ حصے میں شامل ہو۔ علماء کی نگرانی میں اس لیے بول رہا ہوں، جہاں علماء نہیں ہوتے قربانی کے لیے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی قربانی پر اثر پڑتا ہے۔ قربانی کے وقت کے لیے ہے، اگر کوئی 7 لوگ مل کر جانور خرید رہے ہیں تو 7 کا جانور خریدتے وقت موجود ہونا، 7 کا جانور ذبح کرتے وقت موجود ہونا، اور 7 جب جانور ذبح ہو رہا ہے تمام نماز پڑھ چکے ہونا۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں یہ معاملات ہوتے، 2-4 بھائیاں 7 بجے کی نماز پڑھ لیے، ایک بھائی 10 بجے کی نماز کے ارادے میں ہے، انہوں آنے سے پہلے انہوں نماز پڑھنے سے پہلے قربانی ہو گئی، ادا نہیں ہوتی۔ یہ مسائل اچھی طریقے سے آپ اس سے واقفیت حاصل کرنا۔ اور بعض اوقات ہوتا 5-6 دوستاں وغیرہ مل کے حصہ لے لیتے، کوئی کم پیسے دے رہا، 1 روپیہ بھی کم پیسے دیا تو پھر قربانی پہ اثر پڑتا۔ جب تک کہ جانور ذبح نہ ہو جائے سارے پیسے پورے ایکول ادا نہ کرے، برابر قربانی پہ اثر پڑتا۔ دوسری چیز، جب قربانی کی جائے تو گوشت کی تقسیم میں بھی برابری کرنا ہے، کسی کو کم زیادہ اندازے پہ یہ نہیں چلتا شریعت میں۔ ہاں دیگر چیزوں میں وہ اندر کی اوجھڑی ہے یا گردے وغیرہ، اس میں کم زیادہ کر لے رہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جتنا گوشت ہے برابر تقسیم کیا جائے گا تول کے ذریعے۔ یہ باہر جو قربانیاں ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتا، بعض وقت اندازے پہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے آپ کی قربانیوں پر اثر پڑتا۔ تو جہاں علماء کرام کی نگرانی میں حصے وغیرہ کا اہتمام ہے وہاں پر آپ کو جو ہے اطمینان کے ساتھ اپنی قربانی ہونے کا موقع رہتا ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے قربانی ادا کرنا چاہیے۔ یا کوئی اچھا پڑھا لکھا شخص ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ بھائی یہ گوشت والا اپنی طرف سے پورا اطمینان کے ساتھ علماء کی نگرانی میں یا ایک بہتر انداز میں قربانی کر سکتا ہے، آپ مطمئن ہے، آپ دیکھے ہوئے ہیں، آپ کو اچھی معلومات ہے، تو ایسی جگہ بھی آپ قربانی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملات کرنے چاہیے، کیونکہ ذرا برابر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر آپ کی قربانی پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور لیتے وقت کچھ چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بکرا بکری وغیرہ لے رہے تو کم سے کم 1 سال کا رہنا، اس سے زیادہ ہے اچھی بات ہے،
زیادہ عمر کا لینا افضل بھی ہے، جیسا زیادہ قیمت کا لینا افضل ہے ویسے ہی زیادہ عمر کا لینا بھی افضل ہے۔ اسی طرح بیل، گائے، کھلکا وغیرہ، بھینس، اونٹنی ہے، بھینس، گائے، بیل، بھینس، کھلکا وغیرہ یہ لے رہے ہیں تو اس کی عمر 2 سال سے زائد ہونا، کم ہے تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ بیچنے والے بہت کچھ بول کے بیچ دیتے، 18 سال 20 مہینے کا ہے، 20 مہینے رہ گئے، وہ تا آ گیا، یہ تا آ گیا، قربانی آپ کی نہیں ہوتی۔ اچھی طریقے سے مشورہ کر کے پوچھ کر لینا۔ اونٹ وغیرہ دے رہے تو اس کی عمر 5 سال سے زائد ہونا، کم رہا تو پھر قربانی آپ کی نہیں ہوتی۔ ہاں اب بھیڑ ہے، دمبا ہے، 1 سال کے بکروں، کیونکہ بکرا بہت سلو بڑھتا، دمبا ذرا تیزی کے ساتھ بڑا ہو جاتا، تو 1 سال کے بکریوں میں چھوڑ دیے تو دمبا 6 مہینے کا بھی ہو کے 7-8 مہینے کا 1 سال کے جیسا دکھ رہا تو اس کی قربانی درست کہلائے گی، لیکن اس سے چھوٹا ہوگا تو پھر آپ کی قربانی پر اثر ہوگا۔ اسی طرح کون سے عیب والے جانور ہیں جن کی قربانی پسند نہیں کی گئی ہے، ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا لنگڑا جانور ہے جو چل کر قربانی گاہ تک، یعنی آپ خرید لیے وہاں سے گھر کو نہیں آ رہا، یا گھر کو لا لیے ایسا ہو گیا کہ اب جہاں پہ کاٹنا ہے وہاں تک نہیں چل سک رہا تو وہ لنگڑے میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اندھا ہے، بالکل نہیں دکھتا، اس کی بھی قربانی نہیں۔ اسی طرح کانا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پورے کو لنگڑا ہے، ٹانگ وانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی دم، کان یا سرین وغیرہ 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہے تو اس کی بھی جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلے گئی اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی آنکھیں ہیں لیکن صاف نہیں دکھ رہا۔ اب اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے چارہ لے جائیں گے، ہاتھ ادھر کریں گے ادھر کریں گے، اگر چارے کو دیکھ کے منڈی پھرا رہا تو پھر آپ سمجھنا کہ اس کی بینائی ہے۔ اگر آپ چارہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، منڈی ایک ہی جگہ ہے تو اس کی بینائی زیادہ جا چکی ہے، ایسی بھی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر دانت کا جانور ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن کی سنگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہے، تھوڑی بہت ٹوٹی ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جڑ سے ٹوٹ گئی 1 آدھ سنگ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں اب ایک جانور ہوتا ہے جس کو سنگ آتی ہی نہیں، پیدائشی سنگ نہیں آتی، لیکن بڑا ہو گیا تو ایسے میں اطمینان ہے آپ کو کہ 2 سال سے زائد کا ہے، 1 سال سے زیادہ کا بکرا ہے، اطمینان کے ساتھ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ہے، یہی نمازوں کا ہی مسئلہ ہے، داڑھی 1 مٹھی سے زیادہ نہیں آئی، پیچھے وہ امام کے پڑھ سکتے، لیکن 1 مٹھی سے زیادہ آئی، کٹا لے رہا امام، نماز نہیں ہوتی۔ احتیاط کی ضرورت ہے، نماز آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ قربانی میں بھی وہی ہے، سنگ نہیں آئی قربانی ہو جاتی، آنے کے بعد ٹوٹ گئی قربانی آپ کی نہیں ہوتی، احتیاط لازم ہے۔ یہ چند اہم مسائل تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔